أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني وعلى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: وأني لم أخرج أشرا ولا قطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام یہ وہ فقرات ہیں جس میں آپ نے اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کو بیان کیا ہے. گزشتہ برس اسی عزاخانے میں اسی موضوع کے ذیل میں گفتگو کی تھی اور امید ہے کہ مومنین تقریباً وہی ہوں گے اور ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ وہ گوشے ہوں گے جو پچھلے سال بیان ہوئے ہیں. لہذا کوشش ہوگی کہ اسی موضوع کو جاری رکھا جائے. کتاب کربلا کے 2 چیپٹر ہیں اور جب تک کتاب کربلا کو ان 2 چیپٹرز کے ساتھ لے کے چلا جائے گا کربلا مکمل ہے، اور اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا گیا تو پھر کربلا ناقص ہے. کربلا کے ایک چیپٹر کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے سفر سے اور کربلا میں عصر عاشور امام حسین کی شہادت تک، اور کتاب کربلا کا دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے بعد شہادت حسین کوفہ، شام اور مدینے تک. جب ان 2 چیپٹر کو آپ مکمل کریں گے تب جا کے کتاب کربلا وجود میں آئے گی. دیکھیے کربلا کے 2 رخ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا سے زیادہ کہیں ظلم نہیں ہوا تاریخ انسانیت میں. کسی ایک فرد پہ اتنا ظلم نہیں ہوا ہے اور الگ الگ نوعیت کا ظلم. لیکن ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کربلا کا صرف ایک ہی رخ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے دردناک واقعہ ہے، اس میں سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوا ہے. لیکن کربلا کے بھی 2 رخ ہیں، 2 پہلو ہیں. اگر ایک طرف کربلا میں مظلومیت ہے، شہادت ہے، تو دوسری طرف شجاعت ہے، صلابت ہے، صبر ہے. اگر ایک طرف بعد شہادت امام حسین اسارت ہے تو وہیں دوسری طرف
استقامت بھی ہے، مزاحمت بھی ہے، سبحان اللہ، اور ایسی استقامت ہے کہ بنت علی نے دربار شام میں کھڑے ہو کے وقت کے ظالم حاکم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ کی اولاد، سبحان اللہ، یہ وہ شجاعت زینب ہے جس نے کربلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امام حسین علیہ السلام اسی لیے سیدہ زینب اور امام سجاد کو ساتھ میں لے کے آئے، کیونکہ بہت سے قیام دیکھیے تاریخ میں ہوتے ہیں، بہت سی قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن ہر قیام، ہر قربانی نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے قیام ہوئے ہیں، لیکن ہر قربانی، ہر قیام نتیجے تک نہیں پہنچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر قیاموں میں ہوتا یہ ہے کہ قیام کرنے والے یا تو جنگ جیت جاتے ہیں پھر اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، یا اگر جنگ نہ جیت سکے اور شہید بھی ہو گئے تو پھر شہادت کے بعد ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا کوئی نہیں بچتا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں امام سجاد اور سیدہ زینب کو اسی لیے لے کے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر امام حسین سید سجاد اور سیدہ زینب کو لے کے نہ آئے ہوتے، کربلا بھی کربلا میں دفن ہو گئی ہوتی۔ آج 1400 برسوں کے بعد بھی اگر پوری دنیا کی ہر بستی، ہر کونے میں ذکر حسین ہے تو یہ مجاہدت ہے سیدہ زینب کہ مولا امام سجاد نے عصر عاشور کے بعد کیا کارنامہ انجام دیا، کیا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں پہلے، دیکھیے اکثر ہم سے ہوتا یہ ہے، البتہ بزرگ شعراء جو ہیں وہ تو جانتے ہیں اور ان کا مقصد بھی کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس لیے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک تصور عام لوگوں میں یہ ہے، جب ہم مولا سید سجاد کا نام لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بیمار امام۔ نہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ بیمار کربلا کہا جاتا ہے، یعنی امام کو سجاد کو اللہ نے کربلا میں ایک مختصر مدت کے لیے صرف بیمار کیا تھا تاکہ امام کی جان کی حفاظت کی جائے اور امامت کا سلسلہ جاری رکھا جائے، ورنہ جو امت کو شفا دیتا ہو بھلا امام سجاد کی زندگی کے بھی دو رخ ہیں۔ امام سجاد کی زندگی کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک آپ کی امامت عصر عاشور سے شروع ہوئی ہے اور پھر کوفے کا سفر ہے اور پھر وہاں سے شام کے مراحل، یہ ایک رخ ہے، اور پھر آپ مدینے واپسی کے بعد جو تقریباً 34 سال کی آپ کی امامت ہے وہ ایک الگ رخ ہے۔ میں دیکھیے شام کے حالات کیا ہیں۔ شام میں جہالت کی حد یہ ہے کہ امیر المومنین کو شام کے لوگ نعوذ باللہ بے نمازی تصور کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام پہ کائنات میں سب سے زیادہ ظلم ڈھایا گیا، لیکن تاریخ انسانیت کی مظلوم ترین ہستی ہے علی بن ابی طالب، جس نے امت کو نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ شام والے اسے بے نمازی تصور کریں، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیے اس ماحول میں جہاں پہ امام حسین کو نعوذ باللہ خارجی مشہور کیا گیا ہے، مولا کو بے نمازی، 40 برسوں میں یزید کے باپ نے لاکھوں درہم و دینار خرچ کر کے ہزاروں درباری ملاؤں کو خرید کے ہزاروں ممبروں سے امیر المومنین کے لیے سب کو شتم کیا گیا ہے، برا بھلا کہا گیا ہے، کردار کشی کی گئی ہے۔ 40 برسوں میں
ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 برسوں میں امیر المومنین کی کردار کشی کی گئی ہے، لاکھوں درہم و دینار خرچہ کیے گئے ہیں، ہزاروں ملاؤں کو خریدا گیا ہے۔ امام سجاد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان 40 برسوں کے پروپیگنڈے کو امام سجاد مختصر مدت میں جو شام میں ہیں اس میں اس کردار کشی کو ختم کریں، مولا کے حقیقی فضائل سے شام والوں کو آشنا کریں۔ اس چیپٹر پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ دیکھیے 40 سال کی محنت ایک طرف تھی، بے نمازی ہونے کا یقین تھا، خارجی ہونے کا شام والوں کو یقین تھا۔ جب یہ اسیران عصمت و طہارت شام میں گئے ہیں تو شام والوں کا حال یہ تھا کہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈھیلا مار رہا تھا، کوئی آگ کے انگارے پھینک رہا تھا، لیکن سید سجاد اور زینب کبریٰ کے خطبوں کا اثر دیکھیے۔ ایک مختصر مدت کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام چھوڑ رہا ہے تو اب وہی شام والے دروازے شام پہ آ کے مولا سید سجاد کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہمیں علم نہیں تھا علی کیا ہے آپ کیا ہے۔ آپ سوچئے 40 برسوں کی محنت، لاکھوں درہم و دینار ایک طرف، دربار یزید میں مولا سید سجاد کا خطبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ مارکہ سر کیا ہے مولا سید سجاد نے شام سے۔ بے شک بے شک۔ مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی، اصل ہمارا جو ہے وہ 34 برس جو مولا نے مدینے میں گزارے اس پہ بات کرنی۔ دیکھیے مظلوم ترین امام ہیں ہمارے اس حوالے سے کہ جنہوں نے ان سخت حالات میں امامت شروع کی ہے، کسی دوسرے امام کی یہ حالات نہیں۔ امامت امام سجاد شروع ہو رہی ہے، ادھر بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ مولا سید سجاد اپنی قیادت کا آغاز کر رہے ہیں، ادھر خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ مولا سید سجاد نے ابھی اپنی رہبری شروع کی ہے، ادھر بچوں کے تماشے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یکو تنہا سید سجاد، اور کتنی شباہت ہے امیر المومنین کی آواز امامت میں اور سید سجاد کی آواز امامت میں۔ مولا امیر المومنین کی آواز امامت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ پیغمبر وفات پائے ہیں، امت بجائے اس کے کہ امام کے دروازے پہ آئے دوسری جگہ جمع ہو گئی۔ یہاں پہ بھی یہی حال ہے، امت سامنے کھڑی ہوئی ہے، زمانے کا امام یکو تنہا ہے۔ وہاں پہ امت نے در سیدہ میں حملہ کیا ہے، یہاں پہ امت نے خیام حسینی پہ حملہ کیا ہے۔ وہاں در سیدہ میں آگ لگائی گئی ہے، یہاں خیموں میں آگ لگائی گئی ہے۔ وہاں محسن شہید ہوئے ہیں، یہاں بھی حسین کے بچے شہید ہوئے۔ ہاں بس اتنا ضرور فرق ہے امیر المومنین کی آواز امامت میں، امام سجاد کی آواز امامت میں، کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد امیر المومنین کو کم سے کم اتنا موقع مل گیا کہ آپ نے پیغمبر کو غسل و کفن دینے کے بعد انہیں دفن کر دیا، لیکن امام سجاد کو اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ اپنے بابا کو دفن کر سکے۔ اس مظلومیت میں جس امام نے اپنی امامت کا آغاز کیا ہو، اور آغاز امامت سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار تو اب دیکھیے اس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ اکبر، مدینے کے حالات، خود مولا امام سجاد یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی مورخ کہتا، کوئی مولوی کہتا تو آپ شک کر سکتے تھے یہ امام ہیں، زبان عصمت سے فرما رہے ہیں کہ کربلا کے بعد میرے حقیقی چاہنے والوں کی تعداد 20 سے بھی کم تھی، 20 سے بھی کم۔ کربلا میں شہید کیے گئے تھے، قیام توابین ہے، قیام مختار ہے، واقع حرہ ہے، ان سب کے بعد جو تعداد مدینے میں مولا امام سجاد کے حامیوں کی بچی تھی وہ 20 سے کم، 20 سے کم۔ اب دیکھیے پہلی ذمہ داری سید سجاد کی کیا ہے۔ امیر المومنین کے دور میں شیعوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے زیادہ، کئی لاکھ، 1,10,000 کا تو لشکر تھا مولا کا جنگ صفین، کئی لاکھ کی تعداد تھی شیعوں کی امیر المومنین کے دور میں۔ حالات امام سجاد کی امامت کے شروع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب شیعوں کی تعداد بقول خود امام سجاد 20 سے کم بچی ہے۔ اب
مولا امام سجاد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امامت کے دوران شیعوں کی تعداد اتنی ہی پہنچائی جائے جتنی دوران امیر المومنین میں تھی. اور امام سجاد نے ان 34 برسوں میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جب آپ 95 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، امام باقر کی امامت کا آغاز ہوا ہے تو 20 سے بڑھ کے شیعوں کی تعداد دوبارہ لاکھوں میں ہو چکی تھی. سبحان اللہ. اب اس لیے تعجب نہیں ہوا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام سجاد کے زمانے کے حالات کیا تھے. سنیے، امام سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ نماز جماعت پڑھا سکیں. امام سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ وہ خطبہ جمعہ دے سکیں. امام سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ وہ درس و تدریس کی محفل قائم کر سکیں. امام سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بابا کی یاد میں مجلس برپا کر سکیں. امام سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بابا کے مرکز پہ جا کے زیارت کر سکیں. اب سوچیے، آپ کہیے ہم سے کہ مولانا آپ کو معاشرے کی تبلیغ کرنا ہے، لا کے آپ نے کو یہاں بیٹھا دیا. بیٹھانے کے بعد ہماری کرسی لے لی، ہمارا مائک ہٹا دیا، کیمرے ہٹا دیے، مومنین کو یہاں سے ہٹا دیا کہ آپ معاشرے کی اصلاح کیجیے. ایسے ہی حالات تھے امام سجاد کے. نہ مسلمانوں کو مولا سے نزدیک ہونے دیا جا رہا تھا، نہ مولا کو ممبر دیا جا رہا تھا، نہ مولا کو درس دیا جا رہا تھا، نہ مولا کو خطبہ دینے کی اجازت تھی. اس کے ان تمام سختیوں کے بعد بھی مولا امام سجاد نے 20 سے کم بچے ہوئے شیعوں کو لاکھوں میں پہنچایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد میں بات چیزیں چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں بزرگ لوگ بھی ہیں، بہرحال ان کے لیے سخت ہے، لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا بیلنس جو ہے وہ مجمع کا، ادھر لوگ تھوڑا سا اور سمجھ سکتے ہیں، جگہ ہے، اگر ادھر تھوڑا سا اور ہو جائیں آپ لوگ تو وہ لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں جو مومنین پیچھے ہیں. صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد تعداد کے لحاظ سے 20 سے کم. دیکھیے کلچر کیسا ہو گیا تھا، تمدن ثقافت، اسلامی ثقافت کا حال کیا تھا. مدینے میں معتبر مورخین نے نقل کیا ہے کہ دوران امام سجاد حالات یہ تھے کہ رقص اور موسیقی کی محفلیں عام ہو گئی. دیکھیے عام ہو جانا کسی گھر میں کسی حال میں کیا جائے یہ اور بات ہے. نقل ہوا ہے مسجد میں یہ محفلیں انجام دی جاتی تھیں اور نام نہاد درباری علماء بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے. آپ سوچیے معاشرہ ایسا ہے. جمیلہ نام کی ایک گلوکارہ ہے جو تشریف لے جاتی ہے حج کے لیے مدینے سے. یہ جو سیکولر دین ہے وہ یہی، ایک طرف نمازیں بھی پڑھتے رہو، ایک طرف حج بھی کرتے رہو، دوسری طرف ہر وہ کام کرو جو دین اجازت نہیں دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترمہ جا رہی حج کے لیے. تعجب آپ کو یہ ہوگا کہ مدینے والے بزرگ لوگ محترمہ کو شہر کے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے، التماس سے دعا. اور اس سے بڑھ کے جب ان کے آنے کی خبر مکے پہنچتی ہے تو وہاں کے لوگ استقبال کے لیے آئے. میں یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مولا سید سجاد نے کیا معجزہ کیا ہے. اس ماحول میں جہاں دین کے حالات یہ تھے، اس حد تک مذاق اڑایا جا رہا تھا دین کا. امام کو نہ درس دینے کی اجازت تھی، نہ نماز پڑھانے کی اجازت تھی. سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا گیا اس جرم میں کہ کسی نے جا کے بتا دیا تھا امام سجاد کے پیچھے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ لی، قتل کیا. اب آپ تصور کیجئے جب مسلمانوں میں یہ عام ہو جائے کہ فلاں مسلمان امام سجاد کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اس لیے اسے قتل کر دیا گیا، کس مسلمان میں ہمت ہوگی کہ وہ مولا کے پاس آئے؟ کس مسلمان میں ہمت ہوگی؟ لیکن اس کے بعد بھی مولا سید سجاد نے
تبلیغ دین کے فرائض کو انجام دیا. کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے مولانا نے؟ دیکھو اس زمانے میں جو مولانا امام سجاد کا دور تھا، غلاموں کی خرید اور انہیں بیچنا اور انہیں آزاد کرنا یہ عام بات تھی. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں. توجہ فرمائیے. امام سجاد کے حالات کیا ہیں اسے ذہن میں رکھیے گا. درس نہیں دے سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، مجلس نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی مولانا کیا طریقہ ہے اور حاکم بھی کیسے کیسے گزرے ہیں مولانا کے زمانے میں. دیکھیے یزید ہی پہلے تھا. یزید رہا 1 سال تو اس نے کربلا میں اہل بیت کو شہید کیا. 1 سال واقع حرہ ہے جہاں مدینے میں اس نے وہ ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. 700 حافظان قرآن 80 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا ہے. مدینہ النبی میں گھوڑے باندھے گئے ہیں. اور وہ کام ہوا ہے جس سے شریعت نے منع کیا تھا. نہ جانے کتنی ناجائز اولاد پیدا ہو. مکے میں بیت اللہ کو آگ لگائی گئی اگلے سال. 1 سال اہل بیت کو شہید کیا گیا. 1 سال مسجد النبی کی بھی حرمتی کی گئی. 1 سال بیت اللہ کی بھی حرمتی کی گئی ہے. اور عجیب بات ہے ان تمام واقعوں کے بعد بھی اگر بات ان لوگوں کی طرف سے جو ہمیشہ صحابہ کرام کے احترام کا بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کھڑے ہو کے کہے کہ یزید رضی اللہ عنہ، تو پھر اسے اپنے کردار پہ ایک بار دیکھنا ضرور چاہیے. میں کیا بات ہے. یہ یزید ملعون کی حکومت، یہ امام سجاد کا پہلا حاکم ہے ان کے دور کا. عبداللہ ابن زبیر بھی ہے زبیری، یہ تقریباً امام حسین کی شہادت کے بعد ہی سے اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. یہ بھی بہت زیادہ اس کے دل میں کینہ تھا اہل بیت کے لیے، وہ مجھے اس طرف نہیں جانا. پھر معاویہ ابن یزید آتا ہے جو بہت مختصر مدت کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر آتا ہے آپ کے مروان حکم، یہ بھی بہت کم رہا ہے. عبد الملک ابن مروان یہ تقریباً 65 سے 86 یعنی آپ کے 21 سال، اور یہ نہایت ظالم رہا ہے. نہایت ظالم، اس نے بہت ظلم کیا. اس کا ایک حاکم ہے حجاج. حجاج کے لیے نقل ہوا ہے کہ اس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ. اللہ اکبر. جب یہ مرا ہے اس کے زندان سے، اس کی جیل سے 80,000 قیدیوں کو باہر لایا گیا تھا، جس میں 50,000 مرد تھے، 30,000 عورتیں تھیں، 16,000 ایسے تھے جن کے جسم میں لباس نہیں. اور اس میں سے اکثریت کا جرم تھا علی سے محبت. لیکن سخت حالات میں شیعہ گزرے. لیکن یہی تو کمال ہے. امام علی سے لے کے زمانے کے امام تک جتنے بھی ائمہ ہیں، اور خاص طور سے کربلا کے بعد امام سجاد کا جو کردار رہا ہے، ان 1400 برسوں میں ہم سب تو اقلیت ہیں، الپ سنکھیت، لیکن اقلیت کے بعد بھی ان 1400 برسوں میں تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لی چاہے جتنے سے بڑا ستمگر آ گیا ہو، اس کے مقابلے میں اگر کوئی قوم اٹھی ہے تو یہی مکتب اہل بیت کے پروردگار جو ظالموں سے نہیں ڈری نہ گھبرائی، ٹکرا گئی ہے، وہ یہی شیعہ قوم. بہرحال یہ 21 سال کا ہے. ایک حجاج اس کا ظالم، اس نے عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کیا. میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی محسوس ہو جائیں. امیر المومنین کی جب ظاہری خلافت اور امت نے اجماع کے ساتھ آپ کی بیعت کی، جو پہلے کے خلفاء اس میں اجماع نہیں. خلیفہ اول میں بھی اجماع نہیں، یہ سب مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، مورخین مانتے ہیں. اجماع صرف اور صرف امیر المومنین میں، جو کہ بعد میں انتخاب ہوا ہے، تیسرے میں شورا ہے، چوتھے میں امیر المومنین کے ہاتھ پہ سوائے کچھ لوگوں کے، جس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر بھی خلیفہ دوم کے بیٹے، انہوں نے بیعت نہیں. امیر المومنین نے بھی زبردستی نہیں. دور آتا ہے حجاج کا.
حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، عبرت کے لیے عبداللہ ابن زبیر کے سر کو دروازے شہر پہ لٹکا دیا۔ رات میں یہ عبداللہ ابن عمر، یاد رکھیے گا، جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی، محل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سپاہی نکلتا ہے، کیا بات ہے، حاکم سے ملنا ہے، کہ بھائی سبحانہ کا نہیں، بہت ضروری ہے، جا کے بتاؤ کس کا بیٹا ہوں میں۔ سپاہی اندر جاتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ بھائی فلاں کے بیٹے آئے، اس نے بلوا لیا حجاج نے، کہا کیا کام ہے، کہا مجھے تمہاری بیعت کرنا ہے، کہا بیعت کرنا ہے، صبح آنا دربار لگے گا، بیعت کرنا سب کے سامنے، کہا نہیں، میں نے پیغمبر سے سنا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور اسے موت آ گئی، وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ میں صبح تک انتظار کروں، اس رات مجھے موت آ جائے اور میں کفر کی موت مروں۔ علی کی بیعت چھوڑ کے نہیں۔ اب یہاں پہ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے، حجاج لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں آرام کا ٹائم ہے، میں اٹھ کے بیٹھوں گا نہیں، اگر اتنا ہی اصرار ہے تو میرے پیر پہ بیعت کر لو۔ اور ان صاحب نے حجاج کے پیروں پہ بیعت کی۔ یہ اسلام تھا۔ تاریخ نے قیامت تک کے لیے یہ درج کر دیا، جو علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ ایک بات رک کے اور کہتا ہوں، دیکھیے یہ صرف زمانہ امیر المومنین یا زمانہ امام سجاد امام باقر سے مخصوص نہیں، یہ اصول ہے جو رہتی قیامت تک رہے گا۔ کل جس نے علی کی بیعت نہیں کی اسے رسوا ہونا پڑا حجاج کے سامنے، آج بھی جو نائبین امام کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے رسوا ہونا سبحان اللہ، ایسے بادشاہوں کے دور میں جس میں عبد الملک ابن مروان ہے، میں نے عرض کیا کربلا کے دو رخ ہیں، شجاعت، مظلومیت ہے کہ شجاعت، صلابت ہے، استقامت ہے۔ مروان ابن عبد الملک حج کرنے آئے، مولا امام سجاد وہاں پہ موجود ہیں، طواف کر رہے ہیں، مسلمانوں نے جیسے ہی دیکھا بادشاہ سلامت آئے، دوڑ کے کوئی جھک کے سلام کر رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی عرض ادب کر رہا ہے، لیکن امام سجاد اپنا طواف کر رہے ہیں۔ یہ دیکھتا رہا بہت دیر تک، یہ پوری امت تو میرے آگے جھک رہی ہے، ایک ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ آخر کار مجبور ہوتا ہے، مولا امام سجاد کے پاس جاتا ہے۔ لیکن میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن کہتا ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن سیرت امام سجاد ہمیں بتا رہی ہے، مکتب سیرت سید سجاد کے ماننے والے علماء بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، حاکم ان کے دروازوں پہ آتے ہیں، وہ ان کے دروازوں پہ نہیں آتے۔ صلوات پڑھیں یہ امام سجاد کی سیرت۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے، مؤذن سے میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ مولانا نے پلٹ کے کیا کہا، یاد رکھیے گا، مظلومیت ہے، شہادت ہے، اصالت ہے، لیکن صلابت و شجاعت وہی ہے جو علی کی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا سید سجاد پلٹ کے کہتے ہیں، اے مروان، اے عبد الملک، یزید نے میرے بابا کو شہید کیا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی رسوا کیا، آخرت میں بھی اسے جہنم کی آگ نصیب ہوگی۔ اگر تو بھی یہ سوچے گا تو بھی دنیا میں رسوا ہوگا، آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ کیا بات ہے۔ یعنی ہم علی کے پوتے ہیں، جواب وہی دیں گے جو علی کا جواب ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہمیں اسیر بنایا ہے تو ہم سے جواب تم نہیں سنو گے، نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں، لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے، انسان سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ ڈرنے والا نہیں ہے، تو پھر دوسرا پاسا پھیرتا ہے، خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔
पलट जाता है। कहता नहीं भाई, हम ये कोई हमारा कस्द नहीं है, नियत नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमने सुना ये है कि आप गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, हम ये चाहते हैं कुछ नज़ुरात, कुछ तहाइफ आपको दे दिए जाए, हदाया, उनकी मदद से आप गरीबों और मुफलिसों की मदद किया करिए। अब यहाँ पे नक़ल ये हुआ है कि मौला जो अपनी अबा पहने थे, मरतबा काबे की तरफ उछाल देते हैं, अब्दुल मलिक 2 कदम पीछे हट जाता है, इसके सिपाही दौड़ते हैं, बादशाह सलामत, एक सैयद सज्जाद की अबा से डर गए। का इसका मतलब जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। का क्या देखा? का सैयद सज्जाद ने जब अबा फेंकी थी तो वो हीरे और जवाहरात से भर गई थी। सैयद सज्जाद हमें ये बताना चाहते थे कि तुम किस दुनियावी मालो दौलत से हमें मरगूब करना चाहते हो, हम हुज्जते खुदा हैं। इशारा करते थे जमीन क्या कहना है। अब ये इमाम सज्जाद की वो किरदार जो आपने इन हालात में, इन शराइत में, फिर एक बार मैं कहता हूँ, जालिम हुक्मरान आप ज़हन में रखिए, पाबंदियां, नमाज नहीं पढ़ा सकते, खुतबा जुमा नहीं दे सकते, दर्स और तदरीस से महरूम हैं, मजलिस नहीं कर सकते, ज़ियारत पे नहीं जा सकते। ऐसा इमाम इन हालात में कैसे मुसलमानों के दरमियान तबलीग करे, उनकी इस्लाह करे। इमाम सज्जाद ने एक जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, मैंने अर्ज़ किया कि उस दौर में गुलामों का खरीदना और बेचना कोई खास चीज नहीं थी, आम था। जिसके पास भी पैसा है वो खरीदता था, जब चाहता था बेचता था। उस दौर की हुकूमत, इंटेलिजेंस उस पर कोई तवज्जो कर देते। बाज़ रिवायात में इन 34 वर्षों में खरीदने वाले गुलामों की तादाद 50,000 तक है। इतनी बड़ी तादाद मौला सैयद सज्जाद गुलामों की खरीद रहे हैं। दुश्मन ये सोच रहा था सैयद सज्जाद गुलाम खरीद रहे हैं बाहर से सौदा मंगाने के लिए, घर की सफाई के लिए, पानी भरवाने के लिए, घर का काम काज करने के लिए। लेकिन सैयद सज्जाद गुलाम इसलिए नहीं खरीदते थे सौदा मंगवाएं, घर का काम कराएं, सफाई का काम दें, नहीं, गुलाम को घर में लाते थे, उसकी तरबियत करते थे, उसे उलूम आले मोहम्मद से आशना करते थे, फिर उसे आजाद कर देते थे। अब वो गुलाम जब आजाद होता था तो कोई मामूली आजाद शुदा गुलाम नहीं होता था, मुबल्लिग इस्लाम होता था। दुश्मन ये सोच रहा था कि हमने सैयद सज्जाद को हिसार में ले लिया है, फौज है, न दर्स देने दे रहे हैं, न नमाज पढ़ाने दे रहे हैं, अब हकीकी इस्लाम से उम्मत गाफिल हो जाएगी, करबला का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, यजीद ने जो जुल्म किया है वो तारीख के औराक में दफन हो जाएगा। लेकिन सैयद सज्जाद ने वो रविश इख्तियार की है, वो तरीका इख्तियार किया है। और मौला इमाम सज्जाद सिर्फ जज़ीरतुल अरब नहीं बल्कि दूर दराज अफ्रीका के गुलाम भी खरीदते थे। आज यूट्यूब है, आज फेसबुक है, आप यहाँ मजलिस कर रहे हैं, अमेरिका वाले सुन सकते हैं, अफ्रीका वाले सुन सकते हैं। इमाम सज्जाद ने उस दौर में वो तरीका इख्तियार किया जा रहा है। दुश्मन तो मदीने में कैद कर रखा था, महसूर कर रखा था दुश्मन ने इमाम सज्जाद को, लेकिन इमाम सज्जाद ने वो तरीका इख्तियार किया, न सिर्फ मदीना और मक्का, अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में भी इस्लाम की तबलीग करते रहे। दुश्मन ये सोच रहा था कि हमने इस्लाम को महदूद कर दिया है। इमाम सज्जाद ने कहा नहीं, हम हकीकी इस्लाम से भी उम्मत को आशना कराएंगे, यजीद के जुल्म को भी बयान करेंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। और अजीजों, ये कोई मामूली गुलाम नहीं होते थे। अहले सुन्नत के बहुत मशहूर शख्सियत हैं ज़ुहरी, अइम्मा के मुआसिर। ज़ुहरी ने कहा है, मैंने ये देखा, एक बार तहत पड़ता है मदीने में, जब तहसाली होती है तो तरीका है नमाज इस्तिस्का। 3 दिन उम्मत रोजा रखती है, तीसरे दिन सहरा में जाके बयाबान में सब नमाज पढ़ते हैं। और इस नमाज का करिश्मा ये है कि अभी नमाज खत्म नहीं होती है, बारान रहमत आती है, बारिश शुरू हो जाती है। ज़ुहरी कहते हैं सबने रोजा रखा, तीसरे दिन पूरी उम्मत, बूढ़े जवान सब निकलते हैं, मदीने के बाहर जाके नमाज शुरू करते हैं। नमाज खत्म हो गई लेकिन बादल का एक टुकड़ा भी, अब सब नाउम्मीद हैं,
یہ دور پہلی بار ہوا ہے نماز استسقاء سے ہمیشہ بارش آ گئی، آج پہلی بار یہ ہوا ہے کہ بارش نہیں آئی۔ زہری کہتے ہیں میں نے دیکھا امت نا امید بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک سیاہ فام انسان آتا ہے، امت سے دور بیٹھتا ہے، سر کو سجدے میں رکھتا ہے، کچھ دیر گزرتی ہے کہ ایک مرتبہ بادلوں کی گھٹائیں آنا شروع ہوتی ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، یہ غلام سیاہ فام انسان سر کو سجدے سے اٹھاتا ہے، اٹھ کے جانے لگتا ہے۔ میں زہری کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ آؤ دیکھیں یہ ہے کون، یہ کون ولی خدا ہے، یہ کون بڑا انسان ہے، یہ کون پہنچا ہوا انسان ہے کہ امت بارش نہ بلا سکی، ایک سجدے میں اس کے بارش آ گئی۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے گیا، کیا دیکھتا ہوں سید سجاد کے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ولی خدا ہے، یہ کون معروف ہستی ہے؟ جواب دینے والے نے کہا نہ کوئی ولی خدا ہے نہ معروف ہستی ہے، سید سجاد کا غلام ہے۔ کچھ مہینوں میں سید سجاد اگر اپنے غلام کی ایسی تربیت کر دیں کہ اس مقام پہ پہنچ جائے جب امت بارش نہ بلا سکتی ہو، ایک سجدہ غلام کا بارش لے آئے، تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر اگر کوئی خود سید الساجدین ہو، العابدین ہو، سجدے میں جا کے کوئی دعا کر دے، معجزہ ہو جائے، تو پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک سارا بات کر دیں ایک طریقہ سید سجاد نے اختیار کیا۔ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، یعنی دشمن یہ سوچتا رہا کہ ہم دین کو یہیں پہ محدود کر دیں گے، محصور کر دیں گے، لیکن مولا سید سجاد نے ان تمام پابندیوں کے بعد بھی وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دشمن سوچ بھی نہیں سکا اور دین پھیلتا گیا۔ دوسرا طریقہ مولا سید سجاد نے کیا اختیار کیا؟ دیکھیے آپ کو درس و تدریس کی اجازت نہیں تھی، لیکن مولا ایک طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی مل جاتا تھا تو کچھ نہ کچھ اسے سکھا دیتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے۔ ہم ساتھ میں سفر بھی کرتے ہیں، گھنٹوں بتاتے ہیں، نہ معلوم کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں، نہ کبھی دین کی باتیں ہوتی ہیں نہ علم کی باتیں۔ سید سجاد ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والے ہو وقت کو ضائع نہ کرو، جتنا وقت ملے آپس میں علمی گفتگو کرو۔ اگر معاشرے کو بیدار کرنا چاہتے ہو، امام سجاد نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ 34 برس امام سجاد کی مدت امامت ہے، 34 برس میں 170 شاگردوں کی تربیت کی ہے آپ نے ان راستوں میں، 170 شاگرد، جس میں سے ابو حمزہ سمالی جیسے عظیم المرتبت شاگرد بھی ہیں۔ 34 برس مدت ہے امام سجاد کی امامت کی، اور 34 برس مدت ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق۔ آپ نے مولا سید سجاد کے فضائل سے کہا، امام صادق کے فضائل پہ آ گئے۔ مولا سید سجاد کا میں کہ کارنامے گنوا رہا ہوں۔ 34 برسوں میں مولا نے 170 شاگردوں کی تربیت کی۔ مولا امام صادق بھی 34 برس امام رہے، لیکن جو آپ نے شاگردوں کی تربیت کی کتنے ہیں؟ 4000 سے زیادہ۔ کہاں 34 برس میں صرف 170؟ حالات کیسے تھے مولا سید سجاد کے؟ اور کہاں 4000 سے زیادہ؟ یعنی امام صادق نے درسگاہ علم قائم کی تھی، یونیورسٹی بنائی تھی، جس میں ایک ساتھ کئی ہزار طالب علم حاصل کرنے آتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات! یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، امام صادق کی یونیورسٹی، ان کی درسگاہ 1000 سے زیادہ طالب علم کے ایک ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو یونیورسٹی میں 1000 سے زیادہ طالب علم حاصل کر رہے تھے، ان کے اساتذہ، ان کے پروفیسر، یہ اسٹاف، وہ مینجمنٹ کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ابھی آپ کالج کھولیں گے تو آپ کو کم سے کم ایک نسل پہلے والا استاد چاہیے، یعنی جو پڑھ چکا ہو تبھی تو پڑھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا امام سجاد کارنامہ یہ تھا کہ آپ صرف شاگرد تیار نہیں کر رہے تھے، مستقبل میں اپنے پوتے کے لیے، یونیورسٹی کے لیے پروفیسر سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو علم کی تحریک امام باقر اور امام صادق نے چلائی ہے، اس کی بنیاد مولا سید سجاد ہے۔ اور ایک پیغام ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، مولا سید سجاد ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
اگر کسی زمانے میں حالات سخت ہوں تو مجھ سے زیادہ سخت تو نہیں ہو سکتے نا. بے شک بے شک مجھ سے زیادہ سخت تو نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. اتنی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی کہ تم بھائی بیٹھے ہو ممبر پہ تبلیغ کر رہے ہو کیمرے سامنے ہیں الحمدللہ سب سن رہے ہیں, لیکن میرے دور میں تو مجھے کرسی ہی نہیں دی جاتی تھی, نماز کی اجازت نہیں دی جاتی تھی, مجھے کوئی درسگاہ قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی, کالج بنانے کی اجازت نہیں تھی, یونیورسٹی بنانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن میری سیرت یہ ہے کہ جب حالات سخت ہوں تو نا امید ہو کے بیٹھ نہ جاؤ, بلکہ آئندہ نسلوں کی تعلیم کے لیے انتظام کرو. سبحان اللہ سبحان. اگر اپنے دور میں اسے آگے نہیں بڑھا سکتے ہو تو کم سے کم وہ کام کر کے جاؤ کہ جو آئندہ نسلیں ہیں وہ علم اور تعلیم سے بہرامند. ایک تعلیم ہے اور ایک پیغام. یہ دوسرا طریقہ تھا مولانا محمد سجاد کا کہ آپ اس طریقے سے شاگردوں کے ذریعے آپ نے دین پھیلا دیا. وہ بھی کیسے شاگرد جو کسی کلاس میں نہیں, ابھی ابو حمزہ شمالی کو آپ کرنا سمجھیے, وہ ابھی آپ کی دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں ابو حمزہ شمالی افادی میں بھی دعائیں مکارم الاخلاق کہتے ہیں محمد سجاد نے دیا. کاش خالی ہم لوگ دعائیں مکارم الاخلاق پڑھ کے اس پہ عمل کر لینا, ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی مشکل حل ہو جائے گی. نہ پڑوسی سے لڑے گا, نہ شوہر زوجہ سے لڑے گی, نہ اولاد بزرگوں کے بے احترامی کرے گی, نہ بزرگ بچوں پہ ظلم کریں گے. پورے حالات صحیح ہو جائیں گے صرف ایک دعائیں مکارم. آج ہم طے کریں گے, پڑھیں گے, ترجمے سے پڑھیں گے. دیکھیے کیا باتیں مولانا نے کہی, کیا سکھایا ہے. گڈ مینرز, جینے کا سلیقہ. پروردگار پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے عطا کریں جس نے ہمیں محروم کر دیا ہے. عطا کرنے والوں کو عطا کرنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. امام معصوم وہ ہوتا ہے جس نے محروم کر دیا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر سیرت سید سجاد پہ ہماری قوم چلنے لگے تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ مولا فرماتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی ہم سے رشتہ توڑ کے چلا گیا ہے تو ہم خود بڑھ کے اس سے رشتہ جوڑیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم اپنے یہاں کی سیرت پہ چلتے ہیں, اگر کوئی ہمارا سامنے والا ہم سے ناراض ہو کے 2 گھنٹہ بولنا بند کر دے, ہم 2 دن نہیں بولتے. وہ 2 دن ہمارے گھر نہ آئے, ہم 2 مہینہ نہیں جاتے. سچائی ہے, کیا بات ہے. گڈ مینرز, جینے کا سلیقہ سید سجاد سے سیکھیے. سید سجاد کہہ رہے ہیں اگر رشتہ, امام صادق کے ایک رشتہ دار نے آگے گالیاں دینا شروع کی امام کو, رشتہ دار برا بھلا, امام سنتے رہے, خاموش رہے. مولانا امام صادق توجہ فرمائیے گا, شام میں اپنے کچھ اصحاب کو لیا, چلنے لگے. کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی کا نام لیا جو صبح آ کے گالی دے گیا. کہا مولا اس کے یہاں وہ تو صبح اتنی بدتمیزی کر کے گیا, آپ سے رشتہ توڑ کے گیا. کہا اگر وہ بدتمیزی کر کے نہ جاتا اور میں جاتا تو پھر کیا کمال تھا؟ کمال تو یہی ہے کہ وہ رشتہ توڑ کے گیا ہے, میں اپنے کردار سے جا کے رشتہ جوڑ دوں. آپ بتائیے ہمارے کتنے آپسی تعلقات کتنے خراب, صرف چھوٹی سی انا کہ ہم نہیں جھوٹیں گے, ہم نہیں جھوٹیں گے. ہم کیوں جائیں, بولنا انہوں نے بند کیا, ہم کیوں شروع کریں. لیکن مولا سید سجاد کہتے ہیں اگر واقعا ہمارے شیعہ اور ہمارے کردار کو اپنانا. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے یہ اللہ کا نظام ہے, جو رضائے رب کے لیے جھکتا ہے تو پھر اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. کیا کہنا ہے؟ وہ کبھی اس کی بے عزتی نہیں ہوتی, عزت اللہ کا. مولا امام سجاد اسی دعائیں مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں پروردگار ہمیں دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے کی توفیق اور ان کی اچھائیوں کو عام کرنے کی توفیق عطا کرے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. آپ بتائیے ہمارا کیا حال. ابھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, ریکارڈ ہوگی, 1 گھنٹہ آپ ہماری مجلس سے سنتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں کس ٹائپ کا انسان ہوں, کیا میرا عقیدہ ہے. کبھی ہو سکتا ہے زبان سے جوش میں کوئی جملہ نکل گیا غلط, آپ کو معلوم ہے کہ یہ مولوی اس عقیدے کا نہیں, بولنے میں نکل گیا. ہوتا کیا ہے, 1 گھنٹے کی مجلس سے 20 سیکنڈ کا جملہ نکال کے وائرل سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے, ذاکر اہل بیت شاعر اہل بیت کو بدنام کیا جاتا ہے. مولا امام سجاد یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالو, اچھائیوں کو بیان کرو.
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इसका मतलब हम सैयद सज्जाद की सीरत में नहीं चल रहे हैं। बेशक आइए तय करें इसी दुआए मकारिमुल अखलाक से आगाज करें। हर ज़बान में तर्जुमा है इसका, हर ज़बान में। गुड मैनर्स सीखें, जीने का सलीका क्या है, कैसे रहा जाता है, कैसे जिंदगी, इस पे अमल कर लें, माशरा सुधर जाएगा। ये मौलाना इमाम सज्जाद की दुआओं का असर। एक तरीका ये था, बस वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। इमाम सज्जाद दुआ बहुत मांगते थे। आप जानते हैं दुआ मांगने से कैसे कोई रोक देगा? यही दुआ मांग रहे हैं तो हाकिम अगर सिपाही खड़े भी रहेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे अल्लाह से दुआ ना मांगो। लेकिन मौलाना इमाम सज्जाद ने तरीका इख्तियार किया। हर दुआ से पहले कहते थे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, दुरूद पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। देखिए दुरूद हमेशा बुलंद आवाज से पढ़िए। इसलिए कि हदीस में है कि दुरूद से चेहरों पर से निफाक का पता चलता है। और आपको बताऊं एक बार, जो लोग जा चुके हैं मक्का मदीना, ये जो लोग वीडियो पैगंबर का के आल का नाम लेना जुर्म हो गया उस दौर में। आप जानते हैं कम जुल्म नहीं हुआ। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन जो शख्स अपने बच्चे का नाम अली रख देता था, बैतुल माल से उसका वजीफा काट दिया जाता। जिसका नाम अली होता था उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती। ये हाल दरबार शाम में मौलाना इमाम सज्जाद पहुंचते हैं। यजीद ने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली। यजीद कहता है अली, मुझे तो खबर दी गई कि अली हुसैन के बेटे को करबला में शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। कहा मेरे बड़े भाई और मेरा एक छोटा भाई और भी था, अली है इस पर। अली का क्या मतलब? तुम तीनों भाई का नाम अली? कहा हम तीनों भाई का नाम अली। कहा तुम्हारे बाप को कोई और नाम नहीं मिला? और क्या? कहा इमाम मेरा बाबा हुसैन कहते थे कि अगर अल्लाह मुझे 100 औलाद भी देगा मैं सज्जाद से हमें पैगाम मिलता है और हमें लेना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, उसको कहना की जरूरत नहीं, फायदा नहीं। हम अपने बच्चों के नाम आइए तय करें कि सिर्फ अहले बैत के नाम पर रखें। बेशक बेशक बेशक। और नाम बिगाड़ेंगे, नाम बिगाड़ेंगे। नाम बिगाड़ने से ये होता है कि आदमी बचपन में प्यार भी कहता है लेकिन फिर वो आखिर में वही नाम हो जाता है उसका। आजकल जो इमाम का नाम होता है अगर रखा भी होता है तो वो भी बिगड़ जाता है ना। हम कोशिश ये करें कि नहीं, नाम अइम्मा के नाम पर रखें। मैंने कहा जो हो गया वो हो गया, पलट जाने वाला नहीं। अब तय करें कि बच्चों के नाम अइम्मा अहले बैत के नाम पर। चूंकि इमाम सज्जाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम दिया है कि अइम्मा के नाम को तुम्हें जिंदा रखना है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के नाम अइम्मा के नाम। आप जानते हैं इमाम सादिक के पास एक बच्ची, एक शख्स लेकर आया, साहबी मौला दुआ पढ़ दीजिए हमारी बच्ची होगी। मौला ने कहा बच्चे का नाम रखा? कहा मौलाना नाम रख दिया मैंने। कहा क्या नाम रखा? आपकी जद्दे माजिदा के नाम पे फातिमा नाम रखा है। मौलाना तड़प जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कहते हैं मेरा भाई तेरा शुक्रिया, तूने मेरे जद्दे माजिदा के नाम से अपनी बेटी का नाम रखा। लेकिन मेरे भाई अब देखो जब तुमने मेरी जद्दा के नाम से इसका नाम रख दिया है तो ख्याल करना कभी इसके गाल तमाचा। शायद मौला को मदीने का वो वाक़या याद आ गया। एक पैगाम यहाँ पे भी है, मैं मसाइल आने से पहले एक पैगाम और दे दूं मेरे भाई, मेरे जवानों, मेरे भाइयों। मौलाना ने एक पैगाम ये दिया है कि देखो अगर तुम अहले बैत के नाम पे बच्चों के नाम रखते हो तो फिर उनका नाम इज्जत से लेना, गाली से नहीं, उन्हें बुरा भला कहते नहीं। इसलिए कि जो नाम तुमने रखा है फिर उस नाम का एहतराम।
لیکن یہ سب وہ ہے، اگر یہ سب بزرگ رعایت کریں تو سب معاشرہ سدھر جائے، معاشرہ سدھر جائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا نام محمد ہوتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے مومن، البتہ شرط مومن ایمان کی، مومن بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا نام محمد ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس کا نام میرے محبوب کے نام پہ ہو میں اسے کیسے جہنم میں ڈالوں۔ اللہ برکت دیکھیے محمد علی کے نام میں، ممکن ہے یہ صرف نام ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ اگر نام بچوں کا اہل بیت کے نام پر رکھا ہے تو ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ علی کے نام کا احترام ہونا چاہیے، محمد کے نام کا احترام ہونا چاہیے، حسین کے نام کا احترام ہونا چاہیے، فاطمہ کے نام کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ سیرت سید سجاد ہے، سیرت اہل بیت ہے۔ امام سجاد نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔ آل محمد کو بنی امیہ ختم کرنا چاہتے تھے، پیغمبر کہ آل کا نام نہ ہے، محمد کا نام تو آتا تھا، آل کا نہیں آتا تھا، آل کا ختم کرنا چاہتے تھے۔ امام سجاد نے ہر دعا سے پہلے محمد کے ساتھ آل لگا کے کہا تم ہمیں شہید تو کر سکتے ہو لیکن ہماری یاد کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ ایک اور طریقہ امام سجاد نے اختیار کیا ہے، وہ ہے گریہ کے ذریعے۔ کتنا آپ نے گریہ کیا ہے کہ مسلمان مجبور ہو گئے ہیں کربلا کے واقعے کی تحقیق کے لیے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں مصیبت کا پہلو بھی ہے۔ آپ نے سنا مولانا محمد سجاد 34 برس تک کسی نے مولا کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی۔ رونا دور کی بات ہے، رونا اس لیے نہیں روتے تھے، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی مولا نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ دیکھیے اگر آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی ہو، آپ روز اس سے ملتے ہیں، ایک ہفتہ ہو جائے، 10 دن ہو جائے، 12 دن ہو جائے، جب آپ اس سے ملیے آپ کو ایک دم روکھا چہرہ، غمگین چہرہ اس کا ملے، کبھی نہ مسکراتے دیکھیے نہ کبھی ہنستے دیکھیے، 2-4 دن 10 دن 12 دن 15 دن آپ برداشت کریں گے، آخر کار سے روک کے پوچھیں کہ بھائی 15 دن ہو گئے ہم نے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ مولا امام سجاد نے کہا دشمن مسلمانوں کو مجھ سے قریب نہیں آنے دے رہا ہے لیکن میں مسکرانا چھوڑ دوں گا، مسلمان مجھ سے پوچھے گا سید سجاد ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، کربلا کی مصیبتیں بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ مولا کے سامنے پانی لایا جاتا تھا، وضو کے لیے مولا گریا شروع کر دیتا تھا۔ مولا پانی دیکھ کے گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے تھے اسی پانی کے لیے میرے بابا مدینے کی گلیوں میں جب مولا جاتے تھے اور اگر کوئی قصائی ہوتی تھی رک جاتے تھے، رکنے کے بعد قصاب سے پوچھتے تھے بھائی گوشت پن ذبح کرنے سے پہلے تم نے اسے پانی پلایا تھا؟ جواب دیتا تھا قصاب مولا ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ مولا تڑپ کے کہتے تھے تمہیں اتنا معلوم ہے جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے بھی پانی پلایا جاتا ہے؟ آئے کربلا کے میدان میں میرا بابا 3 دن تک پیاسا مار دیا گیا۔ مولا امام سجاد مدینے کی ایک گلی سے گزر ہو رہا ہے، آپ کا سامنے قصاب کی دکان ہے، کچھ لوگ گوشت خرید رہے تھے، جیسے قصاب کی نگاہ مولا امام سجاد پہ پڑی، ایک مرتبہ جلدی جلدی اپنی دکان بند کرنے لگا۔ خریداروں نے کہا بھائی بند کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں گوشت خریدنے کا نہیں دیکھ رہے، علی ابن الحسین آ رہے ہیں، جب بھی میری دکان پہ آتے ہیں جب گوشت کے ٹکڑوں پہ نگاہ پڑتی ہے کہتے ہیں مجھے قاسم کے ٹکڑے یاد آ مجھے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے منہال نے اکبر کہہ دیا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کب تک روئیے گا؟ مولا تڑپ گئے منہال، تم نے انصاف نہ کیا، یقیناً شہادت ہماری میراث ہے لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ بازاروں میں میری کٹیوں اور ماں کو بے رضا گھمایا جائے؟ جب بھی امام سجاد سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، مولا کہتے تھے الشام۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟
دیکھیے آپ لوگ اگر وہیں پہ جاتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی کسی کو توفیق ہو رہا ہوگا نہ ہو تو انشاءاللہ آئندہ سال آمین 3 دن ہوتی ہے مچھی 3 دن 15 دن لگے کھانا تو دیا جاتا ہے لیٹنے کے لیے آپ کو سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں لیکن جب کربلا پہنچتے ہیں تو پیروں سے خون جاری ہو چکا اللہ 15 دن کا وہ قافلہ جو اصل کا قافلہ ہے ہاتھوں میں بیڑیاں ہے پیروں میں بیڑیاں مولا امام سجاد فرماتے ہیں ایک ہی رسن سے 15 قیدیوں کو باندھا گیا جس میں بزرگ بھی تھے بچے بھی تھے جب بزرگ کھڑے ہوتے تھے سکینہ پوری اماں میرا دم گھٹ رہا ہے زینب کو